الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی بھی انسان کو اپنی شخصیت پہ فکر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ نفسیاتی بیماریوں اور فکر کے الجھاؤ اور دماغی تشتت یعنی سوچ کا بکھر جانا، اس پہ غور کر کے اپنے آپ سے یہ بیماریاں دور کرنی چاہیے۔ بڑی آسان مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیٹر کمرے میں کیوں جلایا جاتا ہے، پنکھا سردیوں میں کیوں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ ہیٹر اس لیے تاکہ گرمی پیدا ہو اور پنکھا اس لیے کہ وہ درجہ حرارت کو کم کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے جہاں بیان کیا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان نام کی جو چیز ہے، اس ہیٹر کو کیوں بنایا گیا، اس پنکھے کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو شدید محنت کے لیے بھیجا ہے۔ تو زندگی میں جب مشکلات آ جائیں، جب مصائب آ جائیں، جب تکالیف آ جائیں تو ان کو حل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور دماغ اور دل اس سے گھبراتے ہیں۔ ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھے کہ اللہ نے جب بھیجا ہی اس لیے ہے کہ سردی ہیٹر اسے کم کرے گا اور گرمی پنکھا اسے کم کرے گا، تو مجھے تو مشکل کام کرنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا ہے شدید محنت کرنے کے لیے۔ تو اب پنکھا گرمیوں میں بند کر کے رکھ دے اور سردیوں میں ہیٹر نہ چلائے تو پھر یہ کس دن کے لیے رکھا ہے؟ بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو شدید محنت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ایک اس سے بھی بڑی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور اس سے سارے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کو یاد رکھو، اس آیت کو لکھ کے کہیں رکھ لو تاکہ روز تمہارے ذہن میں خدا کا یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ہر ایک انسان کو دوسرے کا امتحان بنایا ہے۔ لقد ہم نے پہلی آیت میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں ہر شخص کو دوسری شخص کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ افلا تصبرون، تم صبر کرو گے یا نہیں؟ مطلب یہ کہ یہ استفہام نہیں ہے، استفہام سوال یہ اس بات کے رنگ میں ہے، حکم کے رنگ میں کہ تم ضرور صبر کرنا، ہم اس کی اجر اور جزا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔
آدمی کے ذہن میں جب ہو کہ بیوی میرے لیے آزمائش ہے اور میں اس کے لیے آزمائش ہوں، بچے میرا امتحان ہے اور میں بچوں کا امتحان ہوں، ابھی گاڑی چلانے لگا ہوں اور روڈ پہ کتنے ہی میرے صبر کو چیلنج کریں گے، میں امتحان میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کہتا ہے صبر کرنا، تو کروں یا نہ کروں؟ نہ کروں، غصے میں آ کے اور ونڈو نیچے کر کے گالیاں دینا شروع کر دوں؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صبر کروں کیونکہ اللہ نے میرا امتحان صبر کا لیا ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی مسائل ہیں ان کی جڑ یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تصبروا اتصبرون، صبر کرو گے؟ پھر ہوگا کیا؟ صبر کر لیا تو ہوگا کیا؟ یہ بیکار تھوڑا ہی ہے۔ مثلاً آپ ایک چیز دیکھیں، کتنی عظیم چیز اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فَافْصَحُوا، ہمیشہ لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرو، ہمیشہ لوگوں کو جگہ دے دو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے لوگ، جو آتا تھا قریب بیٹھنا چاہتا تھا، تو نتیجہ یہ کہ وہ اس پبلک کو کراس کر کے آپ تک پہنچتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کرو، فَافْصَحُوا، اور دیکھو جو تمہارا بھائی آ جائے تو اس کے لیے گنجائش پیدا کرو، اور تم میں سے جو آدمی بھی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرے گا یفسح اللہ لکم، اللہ جنت میں پھیلا دے گا اس آدمی کی جگہ کو، اللہ جنت میں اس کی گنجائش رکھ دے گا کہ یہ بھی جنتی۔ جگہ دینی ہے نا۔ گاڑی کراس کر رہی ہے اور آپ نے روک لی گاڑی کہ اچھا بھائی تم پہلے چلے جاؤ، آپ نے جگہ دے دی، اللہ کہتا ہے یفسح اللہ لکم، اللہ جنت میں تمہیں جگہ دے دے گا۔ اس لیے بظاہر یہ چھوٹی باتیں کہ اس کی گاڑی نے مجھے کیوں کراس کر لیا، ٹھیک جس صورتحال میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تھی کہ لوگوں کو وہ اخلاقیات سکھائیں، ہم مسلمان آج گر کے پھر اسی سطح پر پہنچ گئے۔ اس نے گاڑی کیوں آگے نکال لی؟ عرب لڑتے تھے اس پہ کہ میرا گھوڑا اور تمہارا گھوڑا، ریس میں تمہارا گھوڑا آگے کیوں چل گیا؟ لڑائی شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ اوس اور خزرج پانی پلانے پر ان دو قبیلوں کا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ 120 سال تک وہ جھگڑا ہر نسل میں جاری رہا۔ ہر نسل جب جوان ہوتی تھی جس کا ہاتھ بڑھ گیا کبھی انہوں نے قتل کر دیا، کبھی انہوں نے قتل کر دیا۔ 120 سال یہ عرب آپس میں لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہی چیزیں اب بھی ہیں جاہلیت۔ گاڑی کو جگہ دینی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 1 منٹ میں صبر کر لوں، اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی بدتمیز آ گیا تو بھی صبر ہی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے ہر آدمی کو دوسرے آدمی کی آزمائش بنا دیا ہے۔ تصبرون، صبر کرو گے یا لڑو گے؟ صبر کریں گے، جب صبر کرنا ہے تو پھر سے جگہ دے دو۔ جگہ دینے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا یفسح اللہ لکم، اللہ جنت میں تمہیں جگہ دے دے گا۔ یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ نصیحت کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اگر موڈ ہی نہ ہو نصیحت کے بات سننے کا یا اسے قبول کرنے کا تو کون کس کو سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے پہ غور کرے کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کی جو ویکنیسز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو مجھ میں کوتاہیاں ہیں، میں نے کیسے دور کرنی ہے اور اپنے آپ کو کیسے پرسکون رکھنا ہے، ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلنا ہے۔ بچوں کی کہانی ہے، شاید آپ جا کے بھی اپنے بچوں کو سنائیں، اور مختصر سی کہانی ہے۔
کہ گھوڑا اور گدھا جنگل میں ملے تو گھوڑے نے کہا کہ یہ خون کیوں بہہ رہا ہے، تمہاری جلد اکھڑی ہوئی ہے۔ تو گدھے نے کہا کہ کتے نے حملہ کر دیا تھا، میں سیدھا سادہ جا رہا تھا اور اس نے پنجہ مارا اور یہ دیکھ لو اور کاٹ کھایا، میں پھر بھاگا۔ پھر گدھا کتے کی برائی کرنے لگا کہ یہ کتا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ پھر کہنے لگا اگر یہ کتا میرے ہاتھ چڑھ جائے تو میں اس کی دم نلی میں ڈال دوں، اور کتے کی دم شاید 10 12 15 سال میں سیدھی ہو جائے۔ اس نے کہا گدھے، کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، تم اس فکر میں نہ پڑو اور اس کا کچھ علاج کرو۔ گدھا اب اس سے جھگڑنا شروع ہو گیا کہ کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آخر دونوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کے پاس جائیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ تو پہنچے بادشاہ کے پاس، شیر جنگل کا بادشاہ۔ اس نے دونوں کی سنی۔ گھوڑے نے کہا جناب والا میرا موقف یہ ہے کہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی۔ گدھا کہنے لگا جی 10 12 سال میں سیدھی ہو جاتی ہے۔ شیر سنتا رہا۔ اس نے کہا گائے کو بلاؤ۔ گائے کو بلایا گیا تو اس نے کہا گائے، تیرے چمڑے کا جوتا بڑا اچھا بنتا ہے، اگر کوئی جوتا بنا ہوا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑے بڑے ودیا جوتے بنے، بڑے بڑے اچھے جوتے بنے، ایک پڑ جائے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا لے آ اور گھوڑے کے سر پہ 10 جوتے مار۔ جوتا لایا گیا، گھوڑے کے سر پہ 10 پڑے اور عدالت برخاست ہو گئی۔ گھوڑا رونے لگا اور چیخنے لگا اور اس نے کہا کہ اے خدا تو کہاں ہے، تو ہی کوئی انصاف کر۔ اب جنگلوں کا بھی کوئی قانون نہیں رہا، جنگل میں بھی انصاف نہیں رہا۔ ایک تو میں سچی بات کہتا ہوں کہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی، اوپر سے جوتے بھی کھاتا ہوں۔ جس معاشرے میں سچ بولنے پر مار پڑے، یا اللہ یہ بھی کوئی معاشرہ ہے؟ مجھے انصاف چاہیے۔ شدہ خبر بادشاہ سلامت تک پہنچی۔ اس نے بلایا اور اس نے کہا اللہ سے کوئی شکایت نہ کر، میں نے اس لیے سزا نہیں دی کہ تم نے سچ بولا ہے، سزا اس لیے دی ہے کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ جس کو تم نصیحت کر رہے ہو یہ گدھا ہے۔ کسی ایسے کو کرو جس میں قبولیت کا مادہ ہو۔ گدھے میں قبولیت صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نصیحت کی بات سن سکے۔ تو یہ جو تم نے غلط انتخاب کیا تھا نا، یہ اس کی سزا تمہیں ملی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے، اور زبردست بات کی اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگو زندگی ایسے مت گزارنا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان لوگوں کو سزا دی، اندھا کر دیا کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان سکے۔ یاد رکھنا قومیں اپنے نفع اور نقصان کو کیسے نہیں پہچان سکیں؟ یہ جب بنی اسرائیل یہودی فرعونیوں نے انہیں مارا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ اتنے اندھے ہو گئے تھے یہودی، ان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، جب یہ تباہی کا راستہ دیکھتے تھے تو اس کے لیے شور مچاتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا انتم اتباع کل نائق، جو گلا پھاڑ کے چیخ چیخ کے بولنے والا گڈریا تمہاری زندگی میں تمہیں مل جائے تو تم جانوروں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور ہم جیسے عقل مند لوگوں کو چھوڑ دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ کہتا ہے یہودیوں کو جب گمراہی کی راہ کھلتی تھی، نظر آتی تھی، یتخذوا سبیلا، بغیر سوچے سمجھے اس آگ میں کود پڑتے تھے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور جب ہدایت کی اچھائی کی طرف، کوئی انسانوں کی راہ کی طرف بلاتا تھا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
یہ قوم اتنی برباد ہو گئی تھی کہ اس کو رد کر دیتی تھی، اور جو نعرے لگا سکے، جوش اور جذبے کی باتیں کر سکے، اس کے پیچھے چل پڑتی تھی۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ برباد ہو گئے۔ بالکل اسی طرح بھائی اپنے آپ پہ غور کرو، ہم اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں میں کیوں ڈالیں؟ ہم کیوں نہ نصیحت کی بات قبول کریں؟ اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس امت میں اچھے لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو سچی بات کہتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہے کہ انسان اپنی نفسیاتی بیماریوں کو کم کرتا ہے، آرام سے سوتا ہے اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔